اچھا میں نے دیکھا مختلف چیزوں کا ہاں مجھے ابھی خیال ہے کہ آپ نے اینٹی ڈوٹ کے بارے میں بھی کچھ بتایا نہیں کہ جو کوئی آپ کسی کو ہومیوپیتھک دوائی دیں تو اس کے ساتھ کوئی غلط نتیجے ظاہر ہو رہے ہوں سب جتنے اینٹی ڈوٹس ہیں یہ لکھے ہوتے ہیں کتابوں میں. ہر دوا کے بعد اس کا اینٹی ڈوٹ بھی آخر پہ ضرور لکھا ہوتا ہے. مٹیریل میڈیکل میں سب مل جائے گا. مگر بالعموم بعض اینٹی ڈوٹ ایسے ہیں جو ہر جگہ کام آ جاتے ہیں. ان میں سے جو سب سے زیادہ عمومی اثر رکھنے والے اینٹی ڈوٹس ہیں ایک نکس فامی کا ہے اور ایک ہے کیمفر. کیمفر کے متعلق تو بعض ڈاکٹر اتنے سینسٹیو ہیں کہتے ہیں اس کو اپنے باقی ڈبے میں رکھنا بھی نہیں چاہیے. جو دواؤں کا ڈبہ ہے اس سے بھی الگ رکھنا چاہیے. حالانکہ 6X میں یا لو پوٹینسی اور یا اس سے بھی کچھ اوپر ہو اس میں کچھ بھی نہیں رہتا. مگر وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو ہلکی ہلکی بھاپ اڑتی ہے وہ بھی دوسری دواؤں پر اثر انداز ہو جاتی ہے. مگر یہ تو میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے کیونکہ میرے دوائی کے ڈبے میں ہمیشہ کیمفر رہا ہے اور کسی دوائی نے کام کرنا چھوڑا نہیں. اس لیے یہ توہمات ہیں. لیکن یہ درست ہے کہ بسا اوقات ایک مریض کا علاج شروع کیا اور اس دوا نے اثر کیا اور پھر چھوڑ دیا اور کچھ سمجھ نہیں آتی تھی اور دوائیں دی پھر بھی اثر نہیں ہوا تو پتہ چلا کہ اس کا اس فتنے کی جڑ وکس ہے. کیونکہ ایک زمانہ تھا جب وکس بہت پاپولر ہوتی تھی. ویزلین میں انہوں نے کیمفر ملایا ہوا ہے اور ایک دو اور چیزیں بھی ملائی ہوں گی لیکن بنیادی چیز کیمفر ہے. اور ہر بچے کو ذرا سا نزلہ ہو یا دمہ ہونے لگے کچھ بھی ہو ناک میں رگڑ دیا تو وکس لگا دی اور وہ ہر ہومیوپیتھک کی دوا کے اثر کو ختم کر دیتی ہے. کیونکہ کیمفر سب سے بڑا اینٹی ڈوٹ ہے اور کیمفر اس میں اینٹی ڈوٹ نہیں ہے ہومیوپیتھک دوا کی شکل میں اتنا جتنا اصل کی شکل میں ہے. اس لیے اگر وہ پوٹنٹائز ہو جائے تو اس سے وہ اینٹی ڈوٹ نہیں کرے گا لیکن لو پوٹینسی میں اینٹی ڈوٹ کا کام کرتا ہے. اس لیے اگر اینٹی ڈوٹ کے طور پر رکھنا ہے تو 1X 2X میں رکھیں یا پھر اصل کیمفر تو خیر بہت تیز چیز ہے وہ تو دینا ہی نہیں چاہیے مریض کو. اور کون سے کس چیز کے اینٹی ڈوٹس ہیں؟ ہاں کس چیز کا؟